آپ اندازہ کریں کہ جہالت کے کیسے کرشمے ہیں، اور اندازہ کریں کہ اگر زانو تلمذ نہ طے کیا ہو اور کہیں سے تربیت حاصل نہ کی ہوئی ہو تو یہ کیسے کیسے شگوفے پھوٹتے ہیں۔ ختم نبوت قطعی عقیدہ جو قرآن سے ثابت ہے، اس کے متعلق یہ کہنا کہ یہ اہل کتاب میں ہے، اور اہل کتاب میں بہتر اہل کتاب میں ہے کہ عیسائی اور یہودی وہ کتاب و سنت کو، قرآن اور صاحب قرآن علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں مانتے تھے، لیکن یہ مانتے ہیں۔ تو جو صحابیت کا انکار کرے وہ کفر کرتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ قرآن ہی کی ایک لفظ کا انکار کر رہا ہے نا۔ تو جو ختم نبوت کا انکار کرے، وہ ختم النبیین جو الفاظ آئے ہیں اس کے انکار پہ کفر نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ اور پھر انہیں بہتر اہل کتاب قرار دینا۔ ارے بھئی، جو عیسائی ہے وہ سیدھا سادہ کہتا ہے کہ میرا یہ عقیدہ ہے، ہم کہتے ہیں جناب والا یہ عقیدہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے کہ وہ کافر ہے، لہٰذا آپ اقلیت میں ہیں۔ یہودی کہتا ہے یہ عقیدہ ہے، ہم کہتے ہیں یہ کفر ہے۔ بھائی اگر آپ سچے ہیں تو ہم جھوٹے ہیں، ہم سچے ہیں تو آپ جھوٹے ہیں۔ عقیدے میں تعویلات نہیں چلتی، وہ دو ٹوک فیصلے ہوا کرتے ہیں۔ اللہ ایک ہے یا دو ہیں؟ ایک ہے۔ خدا ہے یا نہیں ہے؟ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول ہیں نہیں ہیں؟ تقدیر ہے نہیں ہے؟ یہ تو بیلاگ فیصلے ہیں۔ ان فیصلوں میں آپ خود سوچیں، یہ بہتر اہل کتاب ہونے کا جو شوشہ چھوڑا جا رہا ہے، ایک آدمی جس کا مرزائیت پر ایمان ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ آذان ہے جو میں بول رہا ہوں، جو میں پڑھ رہا ہوں، جو میں دے رہا ہوں، چینٹنگ۔ ہم کہتے ہیں کہ آذان مسلمان کا حق ہے، آپ کا نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے میں نماز پڑھ رہا ہوں، ہم کہتے ہیں کہ نماز آپ کا حق نہیں ہے، نماز مسلمان کا ہے۔ بنیادی طور پہ آپ کا عقیدہ چونکہ اسلام کے خلاف ہے، لہٰذا اسلام کے شعائر یا جن چیزوں سے اسلام ثابت ہوتا ہے اس پہ آپ کا حق نہیں بنتا۔ اگر آپ کا حق بنتا ہے اور ہم اس بات کا نوٹس نہ لیں اور چھوڑ دیں تو آذان آپ بھی کہہ رہے ہیں، آذان ایک سنی مسلمان بھی کہہ رہا ہے، نماز آپ بھی پڑھ رہے ہیں، نماز وہ بھی پڑھ رہا ہے، قرآن کی دعویٰ آپ کا بھی ہے، اس کا بھی ہے، دین خلط ملط ہو کر رہ جائے گا۔ شراب کی بوتل ہے، عیسائی اور یہودی صاف کہتے ہیں کہ یہ شراب ہے، ہم کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، جس نے پینی ہوگی پیے گا، نہیں پینی ہوگی نہ پیے گا۔ اب شراب پر، کفر پر اسلام کا لیبل لگا دیں اور لوگوں کو کہیں کہ یہ زمزم ہے، تو یہ جسے آپ بہتر اہل کتاب قرار دے رہے ہیں وہ جرم کا مرتکب ہو رہا ہے، اور مذہب کے معاملے میں وہ دھاندلی کر رہا ہے۔ جو کفر ہے اس کو اسلام بنا کر پیش کر رہا ہے، جو غلط چیز ہے اس کو وہ صحیح کہہ رہا ہے۔ مارکیٹ میں گوشت لینے گئے، اس نے کہا جی یہ پورک ہے، سور کا گوشت ہے، بات صاف ہو گئی۔ اور کوئی سور کا گوشت بیچے اور کہے یہ گائے کا گوشت ہے تو یہ بہتر بات ہے یا بدتر بات ہے؟ ہمارا اور قادیانیوں کا عقیدے کے اعتبار سے یہاں پہنچ کر تنازع جو پڑا ہے، ہم کہتے ہیں جو آپ کا عقیدہ ہے وہ کفر کا ہے، آپ صاف طور پر کہیں کہ کفر ہے اور ہمیں کسی اسلام سے کوئی غرض نہیں، بس ٹھیک ہے آپ جائیں اقلیتی کمیشن میں جائیں، کچھ بھی ہو۔ اس لیے
کہ ہر آدمی کو مذہب سے واسطہ پڑتا ہے۔ وراثت جب تقسیم ہوگی تو کیا کہیں گے کہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ آخر مذہب ملت کچھ تو ہوگا نا۔ خانے میں جہاں لکھیں گے کہیں بھی تو کیا لکھیں گے کہ یہ کیا ہے؟ بالکل اسی طرح عیسائیت، یہودیت جو چیز اصل ہے وہ ظاہر کرتے ہیں، اور یہاں پر اصل چیز ظاہر نہیں ہو رہی بلکہ عقیدے میں دجل ہے، فریب ہے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں ماننا ہے، اور انہوں نے جتنی چیزیں خدا کی طرف سے پائی ہیں ان کو لے لینا ہے، ان کو چھیننا ہے، ان پر عمل کر کے لوگوں کو بتانا ہے کہ جی اصل مذہب تو ہمارے پاس ہے۔ اگر اصل مذہب آپ کے پاس ہے تو آپ کیوں نہیں کہتے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا شخص اسلام سے خارج؟ اب صاف عقیدے کی بات بیان کریں۔